بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوائد، ملفوظات و تعلیمات سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج چوتھی جلد 38ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سن 717 ہجری ماہ مبارک شعبان کی 12ویں تاریخ 8 مہینے بعد قدم بوسی کی دولت میں سرائی، اور یہ غیر حاضری اس سبب سے تھی کہ لشکر کے ساتھ دیوگیر دولت آباد دکن گیا ہوا تھا۔ جب مذکورہ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی تو بڑی نوازش اور مہربانی فرمائی، اور راستے کی سختی اور تکلیفوں کے بارے میں دریافت کرتے رہے، اور بہت ہی بندہ نوازی فرمائی۔ بڑے لمبے گیپ کے ساتھ جو ہے حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی محبوب الہی کی خدمت میں آئے، اور آپ نے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دلی سے دولت آباد دیوگیر گئے ہوئے تھے، تو اس لیے مجلس میں تاخیر ہوئی۔ پھر محبوب الہی کے پاس آئے تو بڑی مہربانی نوازش فرمائی، اور راستے کی ساری تکالیف وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ ملیح جو میرا آزاد کردہ غلام اور رفیق ہے کسی قدر بیمار تھا، اس بیماری کی حالت ہی میں حاضر ہوا اور راقم کے ساتھ ہی خدمت میں پہنچا۔ ملیح جو محبوب الہی کا حضرت محبوب الہی کے مرید تھے، اور حسن اعلیٰ سجدی کے آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ بھی ساتھ میں تھے، مریض تھے۔ بندے نے عرض کی کہ بندے کے راستے میں ان کی بیماری کی وجہ سے ٹھہرنا پڑا تھا، یعنی ملی بیمار تھے تو اس لیے ٹھہرنا پڑا تھا۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اگر کوئی اپنے دوست کے ساتھ جائے اور دوست کو زحمت اور تکلیف پہنچے تو اس پر واجب ہے کہ دوستی کا حق نبھائے اور اس کے حال کا خیال رکھے۔ اگر کوئی دوست اپنے دوست کے ساتھ جائے، اسے کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو تو کیا کرے؟ دوست پر واجب ہے کہ دوستی کا حق نبھانے کے لیے دوست کا خیال رکھے۔ حکایت کی مناسبت سے فرمایا، ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابراہیم خواص بہت بڑے صوفیاء میں سے گزرے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمعصر تھے۔ ابراہیم خواص کا معاملہ یہ تھا، ہمیشہ سفر میں رہے اور کسی شہر میں 40 روز مقیم نہ ہوتے تھے۔ جہاں بھی جاتے 40 روز سے کم قیام کرتے اور کسی اور جگہ چلے جاتے۔ ان کی عمر اسی طرح گزرتی تھی۔ ایک دفعہ کسی نوجوان نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہی۔ ابراہیم خواص نے کہا کہ تم میری مصاحبت نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے، میں تو کبھی اس شہر میں رہتا ہوں، کبھی اس شہر میں، کبھی بے سامان کبھی باسامان، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ جوان پھر بھی اپنی بات پر اڑا رہا اور بولا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ رہوں گا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو حضرت ابراہیم نے بھی اجازت دے دی۔ قصہ مختصر، ابراہیم خواص اپنی اس عادت کے مطابق شہر بشہر پھرنے لگے، جہاں بھی ٹھہرتے 40 روز سے کم ٹھہرتے، حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچے تو وہ جوان بیمار ہو گیا، ان کے ساتھ جو جوان تھا وہ بیمار ہو گیا۔ خواجہ خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بیماری کی وجہ سے 3 مہینے اس جگہ مقیم رہے۔ اس کے بعد ایک روز اس جوان کا جی نان اور مچھلی کھانے کو چاہا، اور ابراہیم سے اس کی فرمائش کی، حضرت ابراہیم سے اس کی فرمائش کی۔ ابراہیم خواص کے پاس ایک گدھا تھا جس پر کبھی سواری کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ اسباب ان کے پاس نہ تھا۔ اس کو بیچ ڈالا
اور اس جوان کی آرزو پوری کی۔ جب وقت گزر گیا تو اس جوان کو کسی قدر صحت ہوئی۔ خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ جوان نے ان سے کہا کہ وہ اپنا گدھا مجھے دیجیے تاکہ اس پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ چلوں۔ ابراہیم خواص کو صورتحال کہنی پڑی، سارا قصہ سنایا کہ اس گدھے کو فروخت کر کے تیرے لیے نان اور مچھلی فراہم کی تھی۔ غرضے کہ وہاں سے کسی طرف روانہ ہوئے۔ خواجہ ابراہیم 3 روز اس جوان کو اپنی گردن پہ چڑھائے پھرے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر کا مقصد اس حکایت سے یہ تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رہنا چاہیے، تکلیف پہنچے تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جب یہ حکایت پوری ہو چکی تو اپنی بیماری کا حال بیان فرمایا۔ بندے نے بیماری کی یہ خبر لشکر ہی میں سننی تھی۔ کہتے تھے کہ کسی نے جادو کر دیا تھا، کسی نے جادو کر دیا تھا۔ اس بارے میں عرض داشت کی کہ کیا ہوا تھا؟ ارشاد ہوا، ہاں 2 مہینے تک بیمار رہا، سخت تکلیف اٹھائی، یہاں تک کہ ایک شخص کو لایا گیا جو جادو کی علامتوں کو ڈھونڈ نکالنے میں کمال رکھتا تھا۔ قصہ مختصر، وہ شخص آیا، گھر کے دروازے کے سامنے اور اطراف پھرا اور ہر دفعہ تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کو سونگا۔ اسی درمیان ایک جگہ کی مٹی کو سونگ کر بولا، یہاں سے کھودو۔ جب کھودا گیا تو جادو کی چیزیں نکل آئی۔ اس وقت مرض میں تھوڑی سی کمی ہوئی۔ اس عرصے میں اس شخص نے کہا کہ میں اس قدر مہارت بھی رکھتا ہوں کہ اگر کہا جائے کہ کس نے جادو کیا ہے تو میں اس کا نام بتا دوں۔ یہ اطلاع مجھ تک پہنچائی گئی تو میں نے کہا ہرگز نہیں۔ نظام الدین اولیاء پہ جادو کیا گیا تو جادو کو توڑنے والے کو بلایا گیا، وہ بڑا ماہر تھا، تو اس نے جو ہے ایک جگہ کی مٹی کھودی اور اس میں سے جادو کی چیزیں نکلی تو کچھ افاقہ ہوا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں جادو کس نے کیا ہے اس کو بھی بتاتا ہوں۔ جب یہ خبر حضرت اطلاع حضرت محبوب الہی کو پہنچائی گئی تو حضرت محبوب الہی نے کہا کہ ہرگز اس کا نام نہیں بتایا جائے۔ ہرگز نہیں، اس کو منع کر دو کہ نام نہ بتائے۔ جس کسی نے بھی جادو کی تھی میں نے اسے معاف کر دیا۔ جس نے بھی کیا تھا میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس درمیان بندے نے عرض کیا شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ ہاں وہ جادو بھی ظاہر ہو گیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کا پتہ بھی چل گیا تھا اور ان کو اجودن کے حاکم اور وہاں کے بااختیار لوگوں نے شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بھیج دیا تھا اور عرض کی تھی کہ آپ کیا فرماتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ارشاد ہوا تھا میں نے انہیں معاف کر دیا، انہیں چھوڑ دو۔ کتنے اخلاق والے اور کتنے معاف کرنے والے، عفو درگزر سے کام لینے والے ہمارے خواجگان ہیں۔ اس بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی، رسول علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ جب معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئی تو گنڈے کرنے والیوں کا شر دور ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اگر حکم ہو تو جن عورتوں نے جادو کیا ہے ان کی گردن اڑا دوں۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا چونکہ خدائے عز و جل نے مجھے صحت عطا فرما دی ہے میں نے انہیں معاف کر دیا۔ حضور علیہ السلام کی سنت کریم کہ حضور علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا، تب جب پتہ چلا کہ کن عورتوں نے کیا ہے، مولا کائنات نے کہا کہ آپ حکم فرما دے تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ کتنے اخلاق کریمانہ خواجگان چشت ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو پہ عمل کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ یہاں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت بیان فرمائی
کہ جمعے کے روز ممبر پر تشریف لائے ہوئے تھے۔ خطبے کے دوران فرمایا، سمجھ لو کہ میری موت قریب آ گئی ہے، اور یہ بات میں کرامت سے نہیں کہتا، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک پرندہ آیا ہے اور اس نے 2 دفعہ میرے چونچ ماری ہے، اور خواب میں پرندے کا مطلب ملک الموت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ میری موت نزدیک آ گئی ہے۔ دوسرے ہفتے شہادت پائی۔ مغیرہ کے غلام ابن لولو نامی نے محراب کے ابن لولو نامی آدمی نے محراب کے اندر ان کی تلوار ماری۔ جب امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زخم کھا کر گر پڑے تو اس غلام نے باہر آ کر 9 آدمیوں کو اور قتل کیا، اس کے بعد خودکشی کر لی۔ اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ سانس باقی تھی۔ جب یہ خبر ان کو پہنچائی گئی کہ اس غلام نے چند آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی، تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، اس نے خود اپنے آپ کو مارا اور اس کو میرے لیے قتل نہیں کیا گیا۔ واہ! اس نے خود اپنے آپ کو قتل کر لیا، مار لیا، اس کو میرے لیے قتل نہیں کیا گیا۔ بڑوں کی بڑی باتیں، عفو گزر کی انتہا۔ یہاں سے حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت بیان فرمائی۔ ان کو عبد الرحمن ملجم نے قتل کیا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ مسلح ہو کر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگا رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ حضرت علی ایک جگہ پانی کے کنارے پہنچے اور پار جانے کے لیے پایاب جگہ ڈھونڈنے لگے۔ جہاں پانی کے کنارے کھڑے تھے وہاں ایک قبرستان تھا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان کی طرف رخ کیا اور کسی شخص کا نام لے کر پکارا، اے فلاں! قبرستان میں کھڑے ہو کے حضرت علی نے پکارا، اے فلاں! قبر میں سے اس نام کے 70 آدمیوں نے اس کا جواب دیا۔ پھر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح آواز دی، اے فلاں ابن فلاں! اے فلاں ابن فلاں! اس نام کے 7 آدمیوں نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح آواز دی، اے فلاں ابن فلاں ابن فلاں! یعنی اس کا بھی نام لیا، ان کے باپ کا بھی نام لیا، دادا کا بھی نام لیا۔ تو اس پر ایک شخص نے جواب دیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ پانی کس جگہ کم ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اسی جگہ جہاں آپ کھڑے ہیں۔ بس امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ پانی میں اتر کر پار ہو گئے۔ عبد الرحمن ملجم نے یہ ساری گفتگو سنی اور اسی طرح پیچھا کرتا رہا۔ پار اترنے کے بعد بولا، اے علی، ان مردوں کے نام اور ان کے باپوں کے نام تو جانتے ہو، یہ نہیں جانتے کہ پایاب کہاں ہیں؟ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں لیکن نہیں چاہتا کہ تو میرے حال سے مطلع ہو۔ القصہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمن نے آ کر تلوار چلائی۔ امیر المؤمنین علی نے جب زخم کھایا، حضرت علی نے جب زخم کھایا، تلوار ماری گئی، زخم کھا گئے، تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فزتو رب الکعبۃ، سبحان اللہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ شہادت پانے کے بعد مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ یہی تھے، کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ واہ سبحان اللہ! یہ جذبہ ایثار، مولا کائنات شہید ہو رہے، زخم کھا گئے، شہید ہو گئے، شہید ہوتے ہوتے آخری الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور یقیناً مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً کامیاب ہے۔
بندے نے یہ پوچھا کہ یہ عبد الرحمن مسلمان تھا؟ فرمایا ہاں مسلمان تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہو گیا تھا۔ بندے نے عرض کی کہ حضرت معاویہ کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیسا اعتقاد رکھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان تھے، صحابہ میں سے تھے، اور رسول علیہ السلام کے سالے تھے، ان کی بیوی کے بہن تھے۔ ان کی ایک بہن یعنی حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام ام حبیبہ تھا، وہ حرم رسول علیہ السلام تھی، حضور علیہ السلام کی زوجہ میں سے تھی۔ معاویہ، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، مسلمان تھے، رسول علیہ السلام کے سالے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ہیں، ہر صحابی واجب الاحترام ہیں، ضروری ہے احترام کیا جائے۔ بہرحال اس کے بعد، اس حکایت کے بعد، چونکہ بندہ 8 مہینے کی مدت کے بعد خدمت میں حاضر ہوا تھا، لشکر سے دوسرے عزیز پیر بھائی بھی آئے ہوئے تھے، اشتیاق اور جدائی کا خوب ذکر ہوا۔ ارشاد ہوا کہ میں نے ایک دفعہ ایک عرضداشت شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں لکھی تھی، اور یہ ربائی قلم بند کی تھی۔ ربائی آپ نے سنائی، جس کا ترجمہ یہ کہ جس دن سے کہ مجھے آپ کا غلام کہا جاتا ہے، لوگ مجھے آنکھوں کی پتلیوں پر بٹھاتے ہیں، لوگ مجھے آنکھوں کی پتلیوں پر بٹھاتے ہیں۔ آپ کے لطف عام نے ایک عنایت فرمائی ہے، ورنہ میں کون اور لوگ مجھے کیا جانے، ورنہ میں کون اور لوگ مجھے کیا جانے۔ اس کے بعد جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس ربائی کا تذکرہ فرمایا، میں نے اسے یاد کر لیا ہے۔ والسلام۔ آج کی مجلس میں جو ہے پریشانی کے وقت دوست کا ساتھ دینا، اور جو بھی آپ کو تکلیف دے اسے معاف کر دینا۔ حضور علیہ السلام پر جادو کیا گیا، حضور علیہ السلام نے اسے معاف فرمایا۔ بابا فرید پر جادو کیا گیا، بابا فرید نے جادو کرنے والے کو معاف کر دیا، اور پھر نظام الدین اولیاء محبوب الہی پر کیا گیا تو آپ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہید کرنے والے کو کے بارے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنی موت مرا، خودکشی کر کے مرا، میرے لیے اسے قتل نہیں کیا گیا۔ مولا کائنات کی شہادت کا واقعہ سنا ہم نے کہ مولا کائنات جب شہید ہوئے تو آپ اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آخری جملے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری آج کی یہ مجلس 34 جلد سے 38ویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے خواجگان کے اخلاق کریمانہ کا ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں ہمارے اخلاق کو سنوارنے، ہمارے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔